ابھی آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف سے بات کر رہے ہیں، آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں ہم۔ شہباز شریف دیگر جو نون لیگی رہنما ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، جن کے ہمراہ اس وقت مشاہد حسین سید بھی ہیں، مریم اورنگزیب بیٹھی ہیں اور اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے مریم اورنگزیب نے میڈیا سے بات کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر ہمیں نتائج نہیں دیے جا رہے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہے، جس کے بعد مصدق ملک نے بھی ان پولنگ سٹیشنز کے بارے میں بتایا تھا۔ ابھی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف موجود ہیں، ان کے ساتھ دیگر نون لیگی رہنما ہیں جن میں مشاہد حسین سید کو دیکھا جا سکتا ہے، حمزہ شہباز براجمان ہیں، جبکہ مریم اورنگزیب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پریس کانفرنس کر رہے ہیں شہباز شریف اور آگاہ کریں گے اپنے تمام تر تحفظات سے اور خدشات سے جو کہ اس وقت نون لیگ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ صورت گری جو دیکھنے میں آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اس طرح کا کبھی انتہائی خوفناک صورتحال نہیں دیکھی۔ مثال کے طور پر 7 بجے الیکشن ریزلٹس انآفیشیل آنا شروع ہوتے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک لاہور کا کسی حلقے کا سرکاری اعلان نہیں ہوا، ملتان کا ہوا، راجن پور کا ہوا، لاہور کا کسی سرکاری کسی حلقے کا آفیشیل اعلان نہیں ہوا۔ ایک بات رحیم یار خان سے لے کر اور پورے پاکستان تک ہمیں شکایت آئی کہ جناب فارم 45 ہمیں نہیں دیا جا رہا اور ہمیں ہمارے جو پولنگ ایجنٹس نکال دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں آپ کو ویڈیوز میرے پاس ہیں، میرے آئی فون میں، وہاں پر لوگ اپنا جو پولنگ جو جگہ ہے وہاں پر لوگ چلا رہے ہیں، خدا را ہماری خواتین کو چھوڑ دیں، ہمارے بچے بلارن کو چھوڑ دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ عورتوں کو ان کو بند کر دیا، پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا۔ فارم 45 جہاں شروع میں تھوڑے بہت دیے تھی، بعد میں روک دیے گئے، یعنی اکاڑا میں، لاہور میں، ڈیرہ غازی خان میں، کراچی میں، کے پی کے میں، راجن پور میں کس جگہ کی مثال دیتا ہوں، اور جہاں پر اگر کہیں دیے گئے تو اس کی یہ صورت گری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پڑھ لیتا ہوں آپ کو، اس میں کچے کاغذ پہ سائن کر دیا فارم 45 نہیں ہے، اور کچے کاغذ پہ سائن کر دیا فارم 45 اور ان کا بتایا اتنے ووٹ آیا ایک اسٹیشن کے اوپر، اور ساتھ میں ایم پی نہ پی ٹی آئی کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا کچھ اور ہے۔ اسی طرح یہ بہاری میں کیبنٹ بلدانہ کا بالکل اس طرح کا، یہ دیکھیں اس طرح عبد المجید کا خالی خیر وہاں پر ہمارے بکر کے کینڈیڈیٹ ہے، یعنی فارم 45 کے لوگ ترس گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں مجھے خود اویس غزالی صاحب نے کہا میسا میں تو کبھی زندگی میں یہ کام دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پورے کلینٹ نکال دیے اور کہا جائیں، اور ہم نے فارم 45 کو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیرہ دستی، یہ اتنی صریحاً دھاندلی ہوئی کہ میرے جیسا آدمی بھی بالبلا اٹھا کہ یار ہم اس الیکشن کے ذریعے پاکستان کو ہم ایک نئے دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں، جو ٹرانزیشن پچھلی ہوئی تھی اس کو ہم آگے لے کر جا رہے تھے۔ بڑی خوشی تھی، جو ہوا ہو گیا، اور آج جو کچھ کیا گیا وہ تو ہم دوبارہ پاکستان کو 30 سال ہم پیچھے لے گئے ہیں۔ اور اس طرح جو پبلک جو مینڈیٹ ہے، عوام جو کروڑوں عوام نکلے، انہوں نے آ کے ووٹ دیے پورے پاکستان میں، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ اس طرح کی توہین، اس طرح کی زیادتی، ظلم، یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ میں اس پارٹی کا میں صدر ہوں اور جمہوریت میں ہم یقین رکھتے ہیں، اگر جو عوامی مینڈیٹ ہوتا جو بھی، ہم خوشی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لاہور میں اب میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ میں اس پارٹی کا میں صدر ہوں اور جمہوریت میں ہم یقین رکھتے ہیں، اگر جو عوامی مینڈیٹ ہوتا جو بھی، ہم خوشی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لاہور میں اب میں بتاؤں آپ کو، ملک پرویز ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں،
ان کا رزلٹ روک دیے گئے. اسپیکر صاحب سردار ریاض ان کا رزلٹ روک دیا گیا. اس طرح اور جگہوں پر خود میرے حلقے میں ابھی مجھے پتہ لگا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پر بھی ان کا جی بس مزید ہم آپ کو فارم 45 میں دیں گے. کراچی میں یعنی کوئی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے الیکشن لاز کی اور عوامی مینڈیٹ کی شدید ترین طریقے سے کی توہین کی گئی ہے. یہ ناقابل برداشت ہے. اس طرح پاکستان ترقی اور خوشحالی نہیں کرے گا. اس طرح تو عوام اگر ان کو یہ پتہ لگا کہ ہمارا جو ووٹ جو ہے اس کی اس طرح اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کی رسپیکٹ شو کی گئی ہے اور فلیگرنٹ وائلیشن ہوئی ہے, تو عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. اور میں مجبور ہوں یہ یہاں پر کہنے کے لیے کہ ہم اس رزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, بالکل مسترد کرتے ہیں. ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے. باخدا میں آپ کو ایسا آدمی جو کہ ایک انتہائی صلاح کن آدمی, ایک اپنا معاملات کو آگے بڑھانے والا آدمی, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ کس شدید طریقے سے اپنا پولنگ اسٹیشن پر زیادتی ہوئی ہے. اور یہ بات اس طرح کی مختلف طریقے سے باقی 4-5 اور پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے. لہٰذا میں اپنی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کو فل فور میں بلوا رہا ہوں. میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا اور ان کے ساتھ مل کر ہم پر ایک اسی نوعیت کی شکایات ہیں ان سے ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں آلریڈی, اور انشاءاللہ جلد ہی ایک کانفرنس بلا کر ایک مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک جامع پروگرام دیں گے. وی کینٹ جلد ہی ایک کانفرنس بلا کر ایک مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک جامع پروگرام دیں گے. وی کینٹ لیو دس میٹر لائک دس. وی کینٹ. مجھے ابھی کچھ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو تو پنجاب میں 131 سیٹیں میں آپ کی بھرتی دکھا رہے ہیں, تو آپ میں نے کہا اٹس ناٹ اباؤٹ سیٹس, اٹس ناٹ اباؤٹ گورنمنٹ اور اپوزیشن, اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف دس کنٹری, اٹس اباؤٹ the mandate of the people, it's about Pakistan's well-being, our posterity. It's a larger issue. یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے. میں اپنا کل ہی میں اپنا کوشش کروں گا اپنی میٹنگ بلانے کی, اور بلا کر اپنی پارٹی اس میں ہم مشاورت کر کے پھر باقی پارٹیوں سے ہم رابطہ قائم کریں گے. ان دا مین ٹائم میں جی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میاں شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس طرح ووٹنگ کروائی گئی اور ووٹ کی عزت بحال کرنے کے بجائے اسے پامال کیا گیا. انہوں نے کہا اس طرح کے نتائج کو قطعاً مسلم لیگ نون کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف لیگ نون کے ہی تحفظات نہیں ہے, دیگر پارٹیوں نے بھی ایسے ہی تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی مبنی نتائج ہیں اور مسلم لیگ نون اسے مسترد کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور جیسے شہر میں بھی کئی حلقوں میں نتائج روک لیے گئے اور صرف لاہور میں نہیں پاکستان کے کئی شہروں میں اس طرح ہی واقعات ہوئے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں سوال لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ شاید جہاں صاحب کچھ بات کریں. Thank you very much, Mr. President. یہ تو واضح